الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بہنوں بھائیوں، میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، اپنی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کو جمعہ کی رات مبارک ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بہترین اور بہت ہی اچھی باتیں، سچے واقعے اور حدیث پر مبنی، جو حدیث نبوی سے لیے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، اور وظائف لے کر آتی ہوں، آپ کے لیے مسئلے مسائلوں کے حل لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ پوری دنیا کے لیے اور آپ سب کے لیے، جہاں جہاں تک میری آواز آپ کی سماع تک پہنچ رہی ہے، سب کے لیے دعائیں ہی دعائیں لے کر آتی ہوں۔ آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور جو سبسکرائب کر لے شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج تک میرا موضوع چلا آ رہا ہے، آپ سب پہلی ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک، حدیث، درود شریف، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، مسئلے مسائلوں کا حل، مسنون اور مجرب وظیفے۔ آج میں آپ سے ایک بات غور سے سنیے گا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، یا کوئی ایسی ٹینشن آ جائے جیسے رزق کی ہوتی ہے، جیسے کوئی گھر میں کوئی رشتوں کی آ گئی، یا کوئی بچے نہیں ہو رہے اس چیز کی آ گئی، جب جوں ہی ٹینشن اور پریشانی گھر میں، ڈپریشن گھر میں آتی ہے، انسان ادھر ادھر کے ترلے بہت ہی مارتا ہے۔ اس مولانا کے پاس جا رہے ہیں، اس ولی کے پاس جا رہے ہیں، اس پیر کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گی، اگر میری بات آپ مانیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا۔ آپ جاتے ہیں پیر فقیروں کے پاس، وہ آپ کو پیسے لے کر آپ کے کام میں ہاں کر لیتے ہیں۔ کام کرنے والا جب تک میرا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ کے لیے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، ان پر چلیے، دیکھیے آپ کے مسئلے کس طرح حل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جس بات کی ٹینشن اور ڈپریشن پریشانی ہوتی ہے، اگر ہم جس بات پر یقین کر لیں کہ ہم پر فلاں شخص نے کوئی جادو کر دیا، فلاں شخص نے کوئی رشتوں میں بندش کر دی، یا کسی کاروبار میں بندش کر دی، یا مجھے بیمار کر دیا، اس طرح کہہ لیں، اگر یقین کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے یقین پر۔ جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود وہی کام ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اچھائی سوچتے ہیں، کیونکہ وہ رب الرحمن ہے، وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس رب سے مانگ کر دیکھو جو رب تمہیں
ایسی ایسی جگہوں سے غیب سے مدد کے لیے پہنچے گا کہ کوئی انسان اس طرح کہنے کہ آپ کے ماں باپ آپ کی اولاد بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ ولی تو پیر تو دوسری بات ہے، اس کے ساتھ ہی صرف میرا رب رحمان غیب سے ہماری مدد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں کس طرح شمار کیا گیا ہے؟ ہم خود پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان قرآن پاک کی بتائے ہوئے راستے اور قرآن پاک سے اور دین سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں سے، نبی پاک کی پیروی سے، تقوی اختیار کرنے سے اور سنت اور شریعت کو پورا کرنے سے دور ہو رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں چل پڑے ہیں۔ جب دنیا کے کاموں میں ہم چل پڑے ہیں تو پھر ہمارے ہر کام میں مشکلات ہوگی، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہوگی۔ ایک شخص جاتا تھا ایک پیر کے پاس، جس طرح کہیں ایک ولی کے پاس، نیک جگہ پر جاتا تھا، وہ مانگتا تھا، اس کی فوراً ہی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ دوسرا شخص وہیں بیٹھا تھا، جس دن سے بیٹھا تھا ابھی تک وہ بیٹھا تھا، جو شخص آتا جاتا تھا اس کی سب مرادیں پوری جاتی تھی۔ پھر وہ شخص وہاں گیا، کہا کہ میری تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں پر تیری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگتا ہے؟ رو رو کر مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، مصلی پر بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، کسی پیر سے نہیں مانگ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے غیب سے آواز آئی، مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی، مجھے اس کی یہ ادا، مانگنے والی ادا پسند آ گئی۔ میرے اللہ کو جب مانگنے والی ادا پسند آ جائے تو میرا رب رحمان سب کی ضرور سنتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا ذاکر بنائیے، اللہ تعالیٰ کا ذاکر بنائیے، ذکر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل واللہ احد، اس لفظ پر غور کیجیے، قل واللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد، نہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس کے ترجمے میں دیکھیے، ہمیں سمجھا کر بات بتائی گئی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ کو میں سچی بات یہ بتا رہی ہوں، 4 جنتی عورتیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جنتی عورتیں ہیں اور 4 دوزخی۔ جنت میں جانے والی 4 عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے جو نہایت ہی خفیف اور پاک دامن ہو، اللہ جل شانہ کی فرما بردار ہو اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہو۔ دوسری عورت وہ ہے جو بہت حیاءدار ہو، شرم و حیا کا پیکر ہو، جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، نہ محرم مردوں سے ناجائز تعلق نہ رکھتی ہو، اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنے زبان درازی اس کی تکلیف نہ دیتی ہو۔ تیسری عورت وہ ہے جو بہت بچوں والی ہو، ان بچوں کی قدردان ہو اور صابر ہو، شوہر کی طرف اس کو جو کچھ ملتا ہے اس پر صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ صبر کرتی ہو اور راضی رہتی ہو۔ چوتھی عورت وہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہوئے دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، کیونکہ نکاح کے بعد شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے جس وجہ سے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی، اسی لیے اس نے بچوں کی تربیت اور پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کیا، اس طرح اس نے زندگی گزار دی۔ یہ 4 جنتی عورت ہیں جو حدیث میں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گی، اور دوزخی عورتوں کے بارے میں کل آپ کو میں یہ بیان بتاؤں گی۔ یہ اصلاحی بیان ہے، حدیث سے چنا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنا ہے، اہتمام کرنا ہے جمعہ کی رات کا، اور میری باتوں پر غور کرنا ہے۔ جو سب باتیں بتا رہی ہوں یہ کہ میں لکھی ہوئی باتیں نہیں بتا رہی، یہ میرے دل میں اور میری زبان پر ایسے ہی زبانی آ رہی ہیں۔ اگر کوئی لکھی ہوئی بات بتاؤں تو وہ اور بات ہے، وہ سمجھ بھی آپ کو آ جاتی ہوگی۔ میں آپ کو صرف
اصل راستہ بتا رہی ہوں کہ میرے رب سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ جو میری خواتین بہن بھائی میری مائیں ہیں اور جو میرے بھائی اور بزرگان سن رہے ہیں، جو نوجوان سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے، التجا ہے کہ قرآن پاک پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، حدیث پاک یاد کیجیے اور جنت جائیے۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے پھر وہی گزارش ہے، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یہ نہ کریں کہ یہ وظیفہ آیا ہوا ہے بنت حوا کا، وظائف و اعمال کا، آپ دیکھیں اور تھوڑا سا سن کر اسے آگے چلے جائیں۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو فل واچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محمد مصطفیٰ کے طفیل ہمارے پوری امت مسلمان کو بخش دے۔ اے رب العالمین بخش دے، تو بخشنے والا ہے، تو قدردان ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان